बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सियासत रोज़ ब रोज़ तब्दील होती जा रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि आज एक प्लान है तो कल दूसरा प्लान जो है वो मार्केट में आ जाता है। अब कुछ हालात बेहतर होना शुरू हुए थे, लग रहा था कि इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत आएगी, मामलात को संभालेगी, लेकिन इससे पहले कि इलेक्शन का वो बाज़ाब्ता तौर पे बगल बजता और गहमा गहमी शुरू होती, अब एस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा मैदान में आया है और इसने एक नया ही शोशा छोड़ दिया है। एक नई मूव आ गई है, समझ नहीं आ रही कि क्या वाकई इलेक्शन होंगे या कि कुछ और गेम चल रही है। और जनाब इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ के भी तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक बार फिर तबाही मचा दी है और बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो मार्केट में ले आए हैं। वो उन्होंने उस पर जो जितने वो पर्दे वर्दे थे हटा दिए हैं और एक बार फिर बहुत पीछे से शुरू हुआ है मामला। और अगर आप वहाँ से शुरू होंगे तो मुझे लग रहा है कि लड़ाई तो फिर मुक्कनी पाई कोई नहीं। और आज के वीलॉग में हम शामिल करेंगे एक एक्सक्लूसिव स्टोरी जो कि तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है और तहरीक इंसाफ के हवाले से मनसूबा साजों के दो बड़े मनसूबे जो हैं वो उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। इससे पहले कि तफसीलात आपको बताएं, दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो सबसे पहले करते हैं जनाब मियां नवाज शरीफ की तबाही का जिक्र कि जो उन्होंने फेरी है। मियां नवाज शरीफ जो कि कल सियालकोट में काफ़ी मसरूफ़ उन्होंने दिन गुजारा, लेकिन सियालकोट में एक बार फिर मियां नवाज शरीफ वही मियां नवाज शरीफ नज़र आए जो कि लंदन में बैठ के तकरीरें करते थे। उन्होंने सियालकोट में 2 या 3 मकामात पे इज्तिमात से तकरीबात से खिताब किया और इन तमाम मकामात पे उनका जो फोकस था वो अपनी साबका हुकूमत की कारकर्दगी और उनकी हुकूमत का ख़ात्मा और उस ख़ात्मे में जिन जिन लोगों ने किरदार अदा किया उन पर तनकीद और उनका मुस्तकबिल, यानी कि उनके साथ क्या होना है, क्या किया जाना चाहिए, ये तमाम सवालात उनकी तकारीर का बुनियादी जो नुक्ता है वो दिखाई देता है। मियां नवाज शरीफ अपनी इन तकारीर में बताते रहे कि उनके दौरे हुकूमत में मुइशत ऊपर जा रही थी, सी पैक बन रहा था। धरने के बावजूद, ये जो 126 दिन का धरना था, इसके बावजूद, इन साजिशों के बावजूद चीन के सदर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के साथ सी पैक का मुआहदा किया, उन्होंने लोड शेडिंग का खात्मा भी किया, उनकी हुकूमत में दहशतगर्दी का खात्मा भी किया गया, उन्होंने कामयाब ऑपरेशन किए, उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को नीचे लाए, उन्होंने बिजली की कीमतों को कम किया, उन्होंने अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कम किया, उन्होंने डॉलर को लगाम दी। लेकिन वो कहते हैं कि ऊपर तरक्की करता हुआ पाकिस्तान जो है इसको ज़बूहाली का शिकार किया, तबाही इसमें बर्पा की। वो लोग थे जिन्होंने 2017 में उनकी चलती हुई हुकूमत का ख़ात्मा किया और साजिश की गई। उन लोगों का वो कहते हैं कि 5 लोगों ने 22 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला कर दिया और उनके इस फैसले की वजह से पाकिस्तान तबाही से दो चार हुआ। उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कहते हैं कि उसको लाने वालों ने जो जुल्म किया है वो आया नहीं, लाया गया था, और जो तबाही उसने मचाई उसके ज़िम्मेदार ये लोग भी हैं। यानी कि वो वही बातें कर रहे हैं कि वो जिनके नाम लेके कहते थे कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, हमने मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो फिर इन ज़िम्मेदारों का जो है वो एहतसाब होना चाहिए। तो लग तो फिर यही रहा है कि कल मियां नवाज शरीफ अगर बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो फिर जनाब वो वही बातें होंगी जो पहले होती थी, चूँकि उन्होंने एक बार फिर परवेज़ मुशर्रफ का जो फौजी इकदाम था उसका जिक्र भी कर दिया। उन्होंने कहा कि सुबह में वज़ीर आज़म था, शाम को मुझे हाईजैकर बना दिया गया। उन्होंने कहा 2018 में हम जीते हुए थे, हेलीकॉप्टर के ज़रिए और जहाज़ों के ज़रिए हमारा मैंडेट चोरी किया गया। हम पंजाब में हमारी हुकूमत बननी थी लेकिन उसे रोक दिया गया। ये साजिशें चलती रही और अगर आइंदा भी ऐसा हुआ तो फिर आप सोचेंगे पाकिस्तान के साथ क्या बनेगा। अब पाकिस्तान के साथ क्या बनना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मियाँ साहब आपकी ये जो बातें हैं जो आप बारहा करते रहते हैं, ये इशारे कुछ अच्छे दिखाई नहीं देते कि अगर फिर लड़ाई होगी तो लड़ाई का अंजाम इससे पहले भी अच्छा नहीं था और आइंदा क्या होता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और जनाब अब मैं आपको बताता हूँ एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े की कार्रवाई। ये एस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा जो है ये आज मुतहर्रिक नहीं हुआ, बल्कि मियां शहबाज शरीफ को जेल से निकालने और उन्हें वजारत उज़्मा तक पहुँचाने में भी एक इसका किरदार रहा है। और उसके बाद अभी हालिया अयाम में ये इमरान खान के लिए भी
ایک سہولت کاری کا کام کر رہے تھے، یہ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے، اور ان کے حوالے سے یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ خود نہیں نکلتے بلکہ ان کو چابی دے کے نکالا جاتا ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو بھیجتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ شخصیت جو کہ سابق سینٹر بھی ہیں، وفاقی وزیر ہیں، جناب محمد علی درانی صاحب نے مارکیٹ میں ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ اب جب الیکشن کا ایک اعلان کیا جا چکا ہے، تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں جا رہی ہیں، اگلی حکومت جو ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو ایسے وقت میں انہوں نے مارکیٹ میں شوشہ چھوڑا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جناب نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی تشکیل کی طرف جانا چاہیے، اور اس کے لیے راستہ کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ میاں نواز شریف، یہ جو بزرگ سیاستدان ہیں، میاں نواز شریف، آصف علی زرداری اور عمران خان، یعنی کہ ان تینوں کو مائنس کر دیا جائے۔ مائنس سے مراد یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ کے یہ امیدوار نہ ہوں، یہ خود جو ہے وہ رضاکارانہ طور پہ وڈرا کریں اور یہ نوجوان نسل کو موقع دیں، یعنی کہ -3 کی بات وہ کرتے ہیں، اور -3 کی بات کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی طرف جایا جائے تاکہ سب کی نمائندگی ہو اس حکومت میں، اور یہ حکومت جو ہے وہ باہمی اتفاق رائے کے ساتھ ملک کے مسائل کو حل کرے اور ملک کو ان مسائل سے نکال کر مستقبل اس کا جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ گامزن کیا جا سکے۔ وہ اس حوالے سے مختلف ممالک کی انہوں نے جو ہے وہ دی ہیں، اپنا نظیریں دی ہیں کہ وہاں پہ یہ یونٹی کے حوالے سے جو ہے نیشنل یونٹی گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر چکی ہیں اور بہتر ڈھانچہ جو ہے وہ سامنے آیا، تو لہٰذا پاکستان میں بھی اس پر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب عام انتخابات کے بعد نیشنل یونٹی حکومت کا قیام ملک میں موروثیت اور نااہلی کی سیاست کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ شفاف، آزاد اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے نیشنل یونٹی حکومت کا قیام معیشت کو مضبوط اور سیاست اور فوج کے درمیان ٹکراؤ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اقدام کر لیے جائیں تو پاکستان جو ہے اس کی سمت درست ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ تینوں شخصیات وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے، وہ پاور پولیٹکس کا حصہ نہیں ہوں گے، تو کیا فوج کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ اس کی گارنٹی کون دے گا؟ اور سوال اس کے ساتھ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ یعنی کہ موروثی سیاست کے خاتمے کا مطلب تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں بلاول کے علاوہ بھی کوئی چیئرمین شپ کا امیدوار ہے؟ کیا مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف کے بعد شہباز شریف یا مریم نواز کے علاوہ کوئی ایسا آپ کو رہنما نظر آتا ہے کہ جو یہ کہے کہ وہ پارٹی کی صدارت کا امیدوار ہے؟ تو ابھی تک تو جناب ایسا کوئی بندہ سامنے نہیں آ رہا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ موروثی سیاست کا صرف ایک بہانہ ہے۔ اصل جو نشانہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب کو منصوبہ ساز جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو پرانے سیاستدان ہیں، یہ جو تجربہ کار ہیں، ان کو پیچھے رکھ کے پھر کوئی نا تجربہ کار جو ہے اس کو بٹھایا جائے اور اس کو اپنے اشاروں پہ نچایا جائے۔ چلیں دیکھیں اب کیا صورتحال بنتی ہے، کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا اپنے اس شوشے کو بیچنے میں کامیاب ہوتا ہے یا اسے پہلے کی طرح منہ کی کھانی پڑتی ہے؟ اور اب آپ سے ذکر کریں گے طاقتوروں کے اس منصوبے کا جو تحریک انصاف سے متعلق ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا مستقبل جو ہے وہ اس وقت غیر واضح ہے کہ تحریک انصاف نے آئندہ انتخابات میں ہونا ہے یا نہیں ہونا، ان کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا یا نہیں ہوگا، عمران خان پارٹی کے چیئرمین رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ تمام سوالات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ عمران خان کی چیئرمین شپ کا معاملہ جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے، اور اس کے علاوہ انتخابی نشان کا معاملہ جو ہے اس میں آئی تھنک کہ 13 دسمبر تک کی مہلت دی گئی ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں ورنہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب انٹرا پارٹی انتخابات کروانا ان حالات میں تحریک انصاف کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے کہ جس وقت ان کے جو اس وقت کے چیئرمین ہیں وہ جیل میں ہیں، ان کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ زیر زمین ہیں کہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، پارٹی کے دیگر عہدیدار یا روپوش ہے یا پارٹی چھوڑ چکے ہیں یا جیلوں میں بند ہے، اور اس صورت میں کیسے جنرل کونسل منعقد کی جا سکتی ہے، کیسے پارٹی کے الیکشن کیے جا سکتے ہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ اگر کر بھی لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عمران خان اور دیگر جو اہم رہنما ہیں وہ آپ کو پارٹی کے مرکزی عہدوں پہ نظر نہیں آئیں گے، باقی لوگ ہو سکتے ہیں۔ انتخابی نشان اگر بچ بھی گیا تو پارٹی کی چیئرمین شپ کا معاملہ جو ہے وہ پھر ڈسپیوٹ میں چلا جائے گا، اور اگر عمران خان ہی رہتے ہیں، آپ تصور کریں کہ عمران خان جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ان کا یہ جو الیکشن کروایا جاتا ہے یا ابھی اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا جاتا ہے، تو اس بات کی کون
جو ہے وہ گارنٹی دے گا کہ کل جب الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، جب نومینیشن پیپر فائل ہو جائیں گے، تب کوئی فیصلہ ایسا آ سکتا ہے کہ عمران خان کی نااہلیت کی بنیاد پر ان کی طرف سے جن لوگوں کو پارٹی ٹکٹس کے سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے ان کو واقعی ٹکٹس مل جائیں گے۔ تو جناب منصوبہ سازوں نے اس پر بھی غور کر رکھا ہے کہ ایسے وقت میں بھی یہ فیصلے آ سکتے ہیں کہ جب ٹکٹس کے لیے سرٹیفکیٹ جاری ہو جائیں گے پھر وہ ختم کر دیے جائیں گے، یعنی کہ ان کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا، تو تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس بلے کا نشان ہو، پارٹی کے پاس بلے کا نشان ہوگا لیکن ان کے امیدواروں کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ وہی منصوبہ ہے، وہی اسی طرح کا پلان ہے جس طرح کا میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ سینٹ الیکشن میں کیا گیا تھا کہ ان کے امیدواروں کو جب سرٹیفکیٹس ٹکٹس کے سرٹیفکیٹ میاں نواز شریف نے جاری کیے تو کہا کہ جی یہ تو بندہ نااہل ہے، پھر ان کے وہ سرٹیفکیٹ تسلیم نہیں کیے گئے تھے تو انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا۔ وہ تو سینٹ کا الیکشن تھا، بچت ہوگی، اب یہ تو جنرل الیکشن ہے، یہاں دیکھیں پھر کیسے بچت ہوتی ہے۔ چونکہ جو منصوبہ ساز ہیں ان کے یہ منصوبے جو ہیں وہ کافی خطرناک ہیں۔ اس سے پہلے اگر تحریک انصاف کو ان منصوبوں سے انہوں نے فائدہ پہنچایا ہے تو پھر یہی منصوبے تحریک انصاف کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور عمران خان اور تحریک انصاف مکافات عمل کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔